قوم کی نبض عمران خان سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے بڑا ٹرینڈنگ جو چیز کر رہی ہے وہ اس وقت یہ ہے، اور عمران خان کی طرف سے آج 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف فائنل مارچ کی کال بھی دے دی گئی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی دو چار خبریں اور بھی ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں ندیم اقبال زاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد نوشاد علی۔ یہ نوشاد صاحب، فائنل کال آ گئی ہے، عمران خان صاحب اس کال کے نتیجے میں جیل سے باہر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، فائنل کال تو کئی دفعہ دی گئی ہیں، بہت ساری کالیں ہم سے پہلے بھی سنتے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کال دی گئی ہے اس کی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور ہائپ کریٹ کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جن الفاظ کے ساتھ فائنل کال کی بات کی ہے، اس کے بعد چاہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہو، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی جو ہے نا اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کو جا کے نون لیگ کی حکومت دے دے یا مخالفین کی حکومت دے دے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا صحابی جلسے میں کھڑے ہو کے، یا معذرت چاہتا ہوں، یا آج کہیں، یا اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا اب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، فائنل کال بانی کی طرف سے آئے گی، تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، اور 9 مئی آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور حلقوں کے لیے کتنا ٹچی سبجیکٹ ہے، وہ ان کے حواسوں پر ہے، اور وہ اس کو بھولے بھی نہیں ہیں، نہ اس معاملے میں ہمیں کوئی لچک نظر آ رہی ہے کسی قسم کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے کیوں ہیں؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جس کی طرف کسی نے آپ کی توجہ نہیں دلائی ہوگی، کہ علی امین گنڈا پور بیسکلی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جو مارچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ مارچ انہیں کرنے ہی نہ دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ ڈو اینڈ ڈائی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح کا ڈو اینڈ ڈائی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ کر کریں گے، اور ان کو کوئی وہاں پہنچنے دے گا؟ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ ان کو نہیں پہنچنے دے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ جی ان کے الفاظ دیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران لانگ مارچ کیے تھے، مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا، لیکن اس سارے کے اندر اس طرح کی کوئی گفتگو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، ایک پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو چارج کر رہے ہیں، لیکن چارج کس حد تک کر رہے ہیں؟ ڈو اینڈ ڈائی کے لیے؟ تو جب اس طرح کا ڈو اینڈ ڈائی کا چارج ہوگا تو ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ 9 مئی انہی باتوں کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ورکرز کو اس حد تک جو ہے اکسایا تھا کہ ان لوگوں نے آرمی کی تنصیبات پر حملہ آور ہو گئے، وہ جناب انہوں نے جو کچھ توڑ پھوڑ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، اس کے نتیجے میں جو پارٹی کو نقصان پہنچا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس وقت کیا پوزیشن رہے گی، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ان الفاظ کے ساتھ معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کریں اور حکومت جو ہے وہ انہیں اجازت دے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ حکومت اس مارچ کو یا اس معاملے کو ہونے ہی نہیں دے گی۔ اسلام آباد تو داخلہ ویسے ہی ممکن نہیں ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو معاملات ہیں، جو اندرونی خلفشار ہے، انتشار ہے، تو کوئی بڑا میجر فیصلہ کے پی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑ جائے اس مارچ سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈا پور کی، پتہ نہیں وہ سروائیو کرتی یا نہیں کرتی، وہ رہتی یا نہیں رہتی، گورنر راج لگ جاتا ہے، یا عدم اعتماد آ جاتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مزید کتنے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی کالز کے ساتھ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو اجازت ملے گی، اور اگر بنا اجازت وہ کوشش کریں گے تو ان کو یقیناً اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو اس کے ہاتھ وس میں ہوگا یا حکومت کے ہاتھ وس میں ہوگا وہ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا، اس سے بکرے کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی طرح کی بات آج کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے، جن کو آج کل لگتا ہے مجھے جو کہتے ہیں کھڈے لائن لگایا گیا ہے ان کو پی ٹی آئی سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مرکزی لیڈرز ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹویٹیں کر دیتے ہیں، چیزیں کر دیتے ہیں، اور خمیازہ جو سارے دوسرے لوگ بولتے ہیں، مطلب ہمارے وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی تہمت لگائی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے نا، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ پارٹی میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور ایک رائے یہ ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں۔ اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے جو احتجاج کیے گئے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیونکہ ابھی کوئی مقصد بھی سامنے نہیں ہے اور کوئی یوٹیلیٹی بھی نہیں ہے۔ یہ جس قسم کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حکومت کہے جناب آپ آئیں، یہ جو آپ مطالبات کر رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، ہم تو سر بڑے معصوم سے ہیں سر، وہ کہتے ہیں 26 آئینی ترمیم اسی نہ ختم کر دیں،
ہمارے جو بندے 9 مئی میں پکڑے گئے تھے وہ چھوڑ دیں اور ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیں. وہ 300 کچھ سم تھنگ 25 کے پیسے, وہ کہتے ہیں کہ 2/3 کیا اس سے بھی زیادہ ہماری اکثریت ہے. نہیں, وہ بھارت کی اسمبلی بھی ملا دیں, فلپائن کی اسمبلی بھی ملا دیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کی اسمبلی بھی ادھر ہی ملا کے یہاں بٹھا دیں گے, قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی, پوری دنیا کی اسمبلیاں جو ہیں وہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی. یہ وہ پروپیگنڈا ہے. فارم 47 وہ پلان بھی تھا بانی تحریک انصاف کا, جس کے لیے باقاعدہ فائنینشیل ایڈ دی گئی. جو ہمارے ایک صحافی دوست ہے برطانیہ کے, ان کا آن ریکارڈ ٹویٹ موجود ہے کہ یہاں کے میڈیا ہاؤسز کے بعض لوگوں کو برطانیہ بلا کے انہیں کچھ ان کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی یا انہیں کچھ پیسے دیے گئے, جس کے بعد یہ فارم 47 کا ایک پورا جو ہے نا وہ سسٹم شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا بڑے وہ بیلٹ پیپر چھپنے کی ویڈیو سامنے آئی, بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا کا سارا کام ہی جعلی تھا. تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ تھا پی ٹی آئی کا کہ وہ یہ ایک بات بنا سکے کہ جی ہم تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں جیتے ہوئے تھے. میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ جو وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتی ہے, وہ بھی کچھ سیٹیں جیتی تھی, وہ بھی کسی کے حصے نہیں آئیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہوتا ہے. کون سا الیکشن تھا پاکستان کے اندر جس میں یہ جس کو تسلیم کیا گیا ہو اور جس سے آگے بڑھا ہو. حالت یہ ہے ان کی کہ جو انتخابی پرابلمز ہیں, نقائص ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے یہ اکٹھے بیٹھتے نہیں ہیں کہ آئندہ جیسے یہ آخری حکومت ہے, اس کے بعد کسی کی حکومت آنی نہیں ہے. یہی سوچ تھی جس کی وجہ سے 9 مئی بھی ہوا, جس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے خلاف انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کیا, وہ اسمبلیوں سے باہر چلے گئے, سڑکوں پر آ گئے. وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہوا, احتجاج کرتے رہیں. تو یہ احتجاج کر لینے سے صرف معاملات درست نہیں ہوتے, کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. عوام نے آپ کو الیکٹ کر کے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ روز سڑکوں پر ہوں. آپ کو اسمبلی کے اندر اپنی طاقت منوانی ہے, پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں سے آپ کو ریلیف ملنا ہے, وہیں سے آپ نے کام کرنا. اور پھر یہ 5 سال بھی گزر ہی جائیں گے, اس کے بعد نئے الیکشن آئیں گے. آپ جب آئیں گے آپ اپنی کارکردگی سے لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ جیت لیں. لیکن یہ ہونا نہیں ہے. ہونا اس لیے نہیں ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے, وہ اپنی ہار کو, اپنی شکست کو ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تیسرا معاملہ جو اس کے اندر بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر اپنے اندر دراڑے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مروت صاحب ہیں وہ جو بھی آپ کو دراڑے بتا رہے ہیں وہ تو دراڑے وہ ہیں جو یہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم اس لحاظ سے ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آ رہا ہے. پارٹی کے اندر 6 قسم کے دھڑے ہیں. آپ کو کل گورنر جو کے پی کے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جناب ایک حکومت جو ہے ولی امین گنڈا پور صاحب چلا رہے ہیں, ایک جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی جو روجہ محترمہ ہے وہ چلا رہی ہیں, بشرا بی بی. اس کے علاوہ وہاں پر عاطف خان گروپ ہے, وہاں اسد کیسر گروپ ہے, پھر یہ پنجاب کا ایک علیحدہ سے گروپ ہے, عامر ڈوگر کا گروپ ہے, پھر یہاں پہ جو ہمارے یہ تھے میاں صاحب کے بیٹے جو فنانس منسٹر بھی رہے ہیں حماد اظہر صاحب, ان کا ایک گروپ ہے. سو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور پنجاب میں تو بالکل ہی ڈیڈ ہو چکی ہے. پنجاب میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا سر, سارے جو بھی کہا آپ نے دیکھا کوئی ان کی پذیرائی نہیں تھی, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پنجاب کے اندر. صرف کے پی کے ہے اور اس کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ قبضہ کر لیں حکومت پر بھی اور باقی دیگر صوبوں پر بھی, جو باہر طور ممکن نہیں ہے فی الحال. اچھا, آخری سوال یہ ہے اس سے جڑا ہوا, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ٹھنڈے ٹھار ماحول کے اندر کچھ گرم سی سرگوشیاں چل رہی ہیں. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ NRO آ رہا ہے اور عمران خان صاحب سعودی عرب اور برطانیہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چلے جائیں گے, بادل جیل سے باہر وہ آ رہے ہیں. اس میں کتنی سزا کرتا ہے؟ دیکھیے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے ٹرمپ کی جیت سے, اور ٹرمپ کے ساتھ کیونکہ بہت امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, اور جو اگر ٹرمپ نے کسی کو رہا کرانا وہ شکیل افریدی کو رہا کرائیں گے, جو امریکہ کی اس وقت انا کا مسئلہ ہے, بجائے اس کے کوئی عمران خان کی طرف توجہ دیں. باہر ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے کوئی ایسے تعلقات ہوں, ایسے تعلقات خاص طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے جو رشتہ دار ہیں وہاں پہ, جو آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست ہیں, رہنما ہیں جو وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں, ان کا ایک خاص طرح کا گروپ ہے, جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا ایمی گروپ جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں عموماً, اسی طرح کے ایک اور خاص گروپ ہے جو علمناتی ٹائپ چیزیں جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سو اس طرح کا کوئی گروپ ہے, اور اگر وہ کوشش بھی کر لیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش اگر فرض کرے ہوں, مجھے تو ابھی تک تو کوئی ایسی امید باہر طور نہیں ہے, لیکن اگر فرض کریں یہ ہو بھی تو اس پریشر کو قبول بھی کر لے اور پاکستان اس کی بات بھی مان لے. اسی بنیاد پر رکھ کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ بیسکلی عمران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے جیل سے باہر آ جائے, چاہے انہیں اس قیمت پر آنا پڑے کہ وہ پاکستان میں نہ رہے, وہ کسی دوسرے ملک میں رہے, کیونکہ وہ بھی ہمیشہ انہوں نے نواز شریف کی, ایکچولی وہ ہمیشہ نواز شریف کو اور بھٹو کو فالو کرتے رہے ہیں.
ان کی سیاست ماں سوائے یہ جو ایک بدتمیزی بد تہذیبی ہوئے تو اور یہ چیزیں نکال دی جائے، سیاست کی اگر بات کی جائے تو جتنا وہ کوشش کرتے رہے، وہ یا تو بھٹو صاحب کی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ نواز شریف صاحب کو فالو کرتے ہیں ہمیشہ. تو اب ان کی بھی کوشش ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرح انہیں بھی کوئی ملک جو ہے وہ حامی بھر لے اور انہیں یہاں سے لے جائے تاکہ وہ کم از کم بولنے کی پوزیشن میں آ جائیں. انہیں ہی نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جب معاملات طے نہیں تھے تو ان کے بھی بولنے پہ پابندی تھی، ان کا بھی بولنا جو ہے وہ کہیں دکھایا نہیں جاتا تھا. اور اگر آپ میڈیا میں نہیں آتے، سوشل میڈیا پہ پابندی رہے گی، ٹویٹر پہ پابندی رہے گی، آپ کی وائس کہیں نظر ہی نہیں آئے گی یا سنائی نہیں دے گی، تو پھر آپ کی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے. سو اس لیے یہ بہرحال یہ خواہش عمران خان صاحب کی اپنی ہے کہ کسی طریقے سے بھی باہر آ جائے. آپ کو یاد ہوگا وہ جب ملنے کے لیے گئے تھے، آپ کو یاد ہے ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ انسان کے بچوں کی طرح کام نہیں کر رہے، ورنہ میں باہر ہوتا، تم میرے باہر آنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، یہ میرے پاس لے کے آ جاتے ہو. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس وقت وہ گئے تھے بیرسٹر گوہر وغیرہ، اور یہ وہ بھاگ جو یہاں سے انہوں نے غصے کے اندر ان کو وہاں سے بھگا دیا تھا. سو مقصد بات کرنے کا یہی ہے کہ یہ ساری خواہشات ہیں اور ضروری نہیں کہ خواہش خبر ہو. خواہش کو خبر بنا کے اب سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ضرور کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر، اور ایک مخصوص طرح سے ایک مخصوص لابی جو ہے مخصوص قسم کے اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے اس کو ہوا بھی دیتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی فی الحال جو ہے وہ جیسے کہہ لیجیے گوسپ کی حد تک کی ہیں. اس میں فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے. خواہش ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور بانی تحریک انصاف کی بھی، لیکن مجھے جو میرے پاس اب تک کی اطلاعات ہیں جو ارباب اقتدار ہیں یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ہاں جو ہے ان کی جو پی ٹی آئی کے معاملے پہ، خاص طور پر بانی تحریک کے معاملے پہ جو ان کا موقف ہے اس میں اس کی سختی برقرار ہے، اس کے اندر کوئی نرمی نہیں آئی. بہت شکریہ جی.